مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مسلمانوں کی حالت بگڑنے کی وجہ سے ہی اسلام کا زوال شروع ہوا، جب انہوں نے انصاف اور عبادتوں کو دکھاوا بنا لیا یا اس کا حق ادا نہیں کیا، اور پھر سب کچھ ضائع ہو گیا. خوبصورت مسجدیں تو بے شک بناتے رہے اور بنا رہے ہیں، اور احمدیوں کی مسجدوں کو آج کل پاکستان میں تو گرانے کا بھی دور ہے، اس لیے کہ ہماری مسجدوں جیسی شکل نہ ہو احمدیوں کی مساجد کی، ان کے مینارے نہ ہو، ان کی محرابیں نہ ہوں. لیکن عباد الرحمن نہیں ان میں پیدا ہوئے، اسی بات کو یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں یا ان کے نظام میں ان کو صحیح راستے پر چلانے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال پہلے زمانے میں بھی یہ زوال ہوا، اس لیے ہوا کہ مسجدوں کی آبادی ظاہری تھی. خال خال بعض جگہوں پر حقیقی مسلمان بھی نظر آتے تھے، لیکن عمومی طور پر زوال تھا. بہرحال یہ سب کچھ ہونا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آگاہ فرما دیا تھا. لیکن اس ظلمت کے زمانے کے بعد جو روشنی کا زمانہ مسیح موعود کی آمد سے آیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام صادق کی ہم نے بیعت کی توفیق پائی ہے، اس عہد کے ساتھ کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور قرآن کریم کے حکموں پر چلیں گے، تو ہمیں پھر جیسا کہ میں نے کہا بہت توجہ اپنی حالتوں پر دینی ہوگی. ان غیروں جیسی مسجدوں کی حالت سے اپنی مسجدوں کو بچانا ہوگا، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانے کی لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والے مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور انہیں میں لوٹ جائیں گے. اور یہی کچھ ہم آج کل اکثر مسلمانوں کے مساجد میں دیکھ رہے ہیں. میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں. قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. ہے بھائی، قادیانیوں کے اخلاق بہت. مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے، ارے ٹھیک ہے. مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے، ارے ٹھیک ہے. من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے. نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے. رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے. علماؤہم شر من تحت عجیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے. ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا. جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان،
اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے، یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے، یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یروشلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی کتنی پیڑی شے ہے، مولوی اتنی پیڑی شے ہے کہ نبی نو بھی کام نہیں کرنے دیتا۔ جب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لعنتیں کی ہیں، علماء سو پر، عالم برتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ابلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے، بس ان پر کہا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام نیک انسانوں کی لعنت ہے۔ یکتمون ما آتاہم اللہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دیے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے، دین یہی بگاڑتے ہیں۔ جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جعلی مذہب کے ساتھ ہوا، مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا۔ عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں۔ ابو لہب جو تھا یہ بحثیت چچا، اس کو مت لیں، یہ اس مذہب کا پیروکار تھا، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، یہ مذہبی حیثیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، وزیر اعظم کا عہدہ رکھتا تھا، مذہبی پروہت تھا، اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حیثیت سے نہیں کی، مذہبی پروہت کی حیثیت سے کی اس نے۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے، یقین کریں ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکے والوں نے کیا تھا۔ یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لہب نے لگائے تھے، انہیں وہ بتائیں نا کہ میں اللہ کا رسول۔ کہ میں عموماً اپنی جو غیروں کے سامنے تقریریں ہوتی ہیں ان میں پہلے مسلمانوں کی حالت کا ذکر کر کے پھر ان کو، ان طاقتوں کو، ان کا اپنا چہرہ دکھاتا ہوں اور صحافیوں کے سامنے اور مختلف انٹرویوز میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس پر عمل نہ کرنا بھی اسلام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی
کہ وہ اسلامی تعلیم کی حقیقت بھلا دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات ان کی ترجیح بن جائیں گے۔ اس وقت جب ایسی صورت ہوگی آپ کے غلام صادق کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس کے ظہور کے زمانے کی نشانیاں قرآن کریم نے بھی بیان فرمائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح طور پر کھول کر بیان فرمائیں۔ اس لیے ایک احمدی مسلمان کے لیے ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے ایک لحاظ سے خوشی کا مقام ہے، یہ تسلی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو حالت بیان کی تھی اور خاص طور پر علماء کی حالت کی پیشگوئی فرمائی تھی تو پوری ہوئی، اور ہم اس کے گواہ بنے۔ اور یہ بات تو اب غیر احمدی مسلمان بھی کہنے لگ گئے ہیں اور خاص طور پر اپنے علماء کے بارے میں بھی آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں، گو دبی دبی زبان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں۔ لیکن ہم احمدی مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والوں میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے بھی ہیں، ان میں شامل ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کی نشد ثانیہ کا دور شروع ہوا ہے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد